ایک پٹھان سعودی عرب گیا، ٹیکسی میں بیٹھا اور جب منزل پر پہنچنے والا تھا تو بہت پریشان ہوا کہ عربی میں ٹیکسی روکنے کو کیا کہتے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، صدق اللہ العظیم۔ ایک بڈھا آیا، ساتھ ایک بڈھی کو پلایا اور ہوٹل میں جا کر ویٹر کو بلایا۔ دونوں نے اپنا اپنا آرڈر منگوایا۔ پہلے بڈھے نے کھایا اور بڈھی نے پنکھا ہلایا، پھر بڈھی نے کھایا اور بڈھے نے پنکھا ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر ویٹر شرمایا اور بولا، او لیلا مجنو، تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ اس پر بڈھے نے فرمایا، تیرا سوال تو نیک ہے پر ہمارے پاس دانتوں کا سیٹ صرف ایک ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی کا آپریشن ہونے والا تھا، خود ڈاکٹر صاحب ہی یہ آپریشن کرنے لگے تھے۔ ان کی مدد کے لیے 2 نرسیں بھی آپریشن تھیٹر میں تھیں۔ ڈاکٹر نے بیوی کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کرنے کی کوشش کی مگر بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ڈاکٹر نے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کرنا چاہا لیکن اس کے باوجود بیوی بے ہوش نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوئے۔ اپنے شوہر ڈاکٹر کو پریشان ہوتا دیکھ کر بیوی نے کہا، جب تک یہ دونوں چڑیلیں تمہارے ساتھ ہوں گی میں کبھی بے ہوش نہیں ہو سکتی۔ ایک پٹھان ریل کا ٹکٹ لینے کھڑکی پر گئے اور کہنے لگے، ہم کو دلبدین کے لیے ایک ٹکٹ لینی ہے۔ ریلوے کلرک کافی دیر دلبدین اسٹیشن ڈھونڈتا رہا لیکن اسے اسٹیشن نہ ملا۔ اس نے تھک کر پٹھان سے پوچھا کہ دلبدین ہے کہاں پر؟ پٹھان صاحب کہنے لگے، وہ سامنے بینچ پر بیٹھا ہے، دلبدین ہمارا بیوی ہے۔ او بھائی، مارو مجھے، مارو مجھے۔ آج میں نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ اماں بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میرا بڑا منڈا۔ ایک سردار جا رہا تھا، راستے میں ایک بورڈ نظر آیا، اس پر لکھا تھا، پڑھنے والا گدھا ہے۔ سردار کو غصہ چڑھا، مٹا کر لکھ دیا، لکھنے والا گدھا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، وقت کی قدر اس بندے سے پوچھو جو واش روم کے باہر کھڑا ہو اور اس کا پیٹ خراب ہو اور جو اندر بیٹھا ہے اس کو قبض ہو۔ آخری سانس لیتے ہوئے شیدا، میرے مرنے کے بعد تم میتے سے شادی کر لینا بیوی، مگر وہ تو تمہارا جانی دشمن ہے۔ شیدا، ہاں میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ شوہر کے سفر پر نکلتے وقت مختلف بیویوں کے الوداع کرنے کے طریقے۔ مصری، لا الہ الا اللہ، لبنانی، اپنا خیال رکھیے گا، انگریز، آئی مس یو، پاکستانی، منو تھوڑے پیسے دے کے جاویں، نکے کا کے دے پیمپر مکے نے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ ایک مرغی نے بطخ کے ساتھ شادی کر لی۔ مرغا بولا، ہم مر گئے تھے کیا؟ مرغی، نہیں، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر امی ابو کی خواہش تھی لڑکا نیوی میں ہو۔ امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے، اخراجات مسجد کے انتظامیہ برداشت کرے گی۔ آپ یقین کریں اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع تھا۔ شوہر کے سفر پر نکلتے وقت مختلف بیویوں کے رویے۔ اردو سپیکنگ بیوی، دھیان سے جائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پنجابی بیوی، کھانا ٹائم نال کھا لیو تے مینوں فون کر لینا۔ پٹھان بیوی، گلخانہ، خدا خیر کرے، جلدی آنا۔ سرائکی بیوی، مویا کتے ویندا پیا ہے، شالا مری، خرچہ کون تیرا پیو دے سی، ایلوداں دا خرچہ دے کے دفع تھی۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک سکھ کی منگنی لکھنؤ میں ہو گئی۔ بارات جانے سے پہلے ماں نے سمجھایا، بیٹا لکھنؤ کے لوگ بہت مہذب ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے جٹوں کی بدنامی ہو۔ سردار نے فرما برداری سے پوچھا، ماں جی میں کرنا کی یہ؟ ماں بولی، بیٹا جب سسر ملنے کو آئے تو کہنا ابا حضور آداب، ساس ملے تو کہنا امی حضور آداب، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، چھوٹے نوالے لینا اور پلیٹ میں بالکل تھوڑا کھانا ڈالنا۔ اور ایک اہم بات، لکھنؤ کے لوگ کھیر کو سویٹ ڈش کہتے ہیں، تم بھی سویٹ ڈش ہی کہنا۔ بارات لکھنؤ پہنچی، سسر آیا تو دلہا بولا، ابا حضور آداب۔ سسر بہت خوش ہوا، بولا کتنا مہذب ہے ہمارا بیٹا۔ جب ساس سے کہا امی حضور آداب تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔
کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور آداب تناول پر میزبان اشش کر اٹھے۔ سسر سے نہ رہا گیا اور بولا بھئی ہم نے تو سنا تھا کہ سکھ لوگ بہت گھنباری ہوا کرتے ہیں، مگر تم نے ثابت کیا کہ ہمارا بیٹا تو بہت ہی مہذب ہے۔ دلہا جذباتی انداز میں بولا ہجے تسی تہذیب دیکھی کتھی ہے، ڈیلے تے تواڈے ادوں پاٹنے نے جدوں میں کھیر نو سویٹ ڈش کہنا ہے۔ جب لائٹ جائے امریکی پاور ہاؤس کال کرتے ہیں، جاپانی فیوز چیک کرتے ہیں اور پاکستانی گلی میں جھانک کر کہتے ہیں آہو ساریاں دی گئی ہے۔ دو پٹھان ایک حادثے میں مر گئے، فرشتہ آیا دونوں سے پوچھا کون ہو، بولے مسلمان۔ ایک سے پوچھا نام کیا ہے، بولا اخلاص خان۔ فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سناؤ، اس نے جلدی سے سنا دی اور بچ گیا۔ فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، وہ پریشان ہو گیا اور بولا نام تو یاسین خان ہے مگر پیار سے کوثر کوثر کہتے ہیں۔ بیوی کیا کر رہے ہو، شوہر عزت کی ڈور کو الجھنوں کی جکڑ اور کشمکش سے آزاد کر رہا ہوں۔ بیوی کیا مطلب، شوہر پجامے کے ناڑے کی گانٹھی کھول رہا ہوں۔ بیوی ہوا میں مہو پرواز ہو کر شکم پری و لذت دہن کے لیے شیر منجمد شتاب لاؤ۔ شوہر کیا مطلب، بیوی جلدی جلدی جا کے دہی لے آؤ تاکہ کھانا کھا سکیں۔ ایڈا تو ایم اے اردو۔ جب یورپ میں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ریسٹ ان پیس، اور پاکستانی کہتے ہیں راتی تے چنگی پلی روٹی کھا کے ستا سی۔ جو لوگ کرونا کی ویکسین لگوانے کا سوچ رہے ہیں وہ اس کو غور سے پڑھیں۔ میرے ایک جاننے والے نے ویکسین لگوائی ہے، ویکسین لگوا کر جیسے ہی وہ گھر پہنچا اس نے محسوس کیا کہ اسے دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگ گیا ہے۔ اس نے فوراً کرونا سینٹر فون کیا اور اپنی صورتحال سے ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ جس نرس نے اس کو انجیکشن لگایا ہے اسے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کو فوراً پہلے سینٹر واپس آنے کو کہا تاکہ وہ نرس کو اس کی اینک واپس کر کے اپنی اینک لے جائے۔ مسئلہ اور کو نہیں، مسئلہ بس اینک دا سی۔ ہوائی جہاز میں ایک خاتون اپنے بچے کو بیت الخلاء میں چھوڑ کر کہہ کر گئی کہ 5 منٹ میں آتی ہوں، مگر بچہ 2 منٹ بعد ہی نکل کر ماں کی مخالف سمت چلا گیا۔ اتنے میں ایک سردار جی بیت الخلاء گئے اور اندر سے لاک کر لیا۔ اتنی دیر بعد بچے کی ماں آئی اور آواز دے کر پوچھنے لگی اگر ہو گیا تو دھلا دوں اور پینٹ پہنا دوں۔ اندر بیٹھے سردار جی خوشی کے مارے اور حیرت سے کہا او تیری اینو کہندے نے سروس۔ ٹیچر بھینس دم کیوں نہیں ہلاتی؟ پٹھان سائنس کے اصول کے مطابق دم میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پوری بھینس کو ہلا سکے۔ دو سکھ بھائی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ امتحان میں سوال آیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ دونوں نے الگ الگ جواب لکھے۔ استاد نے پوچھا تم دونوں نے اپنے والد کا ایک ہی نام کیوں نہیں لکھا؟ ایک بولا او جی پھر تسی کہنا سی نقل ماری ہے۔ شاباش۔ ایک عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے بھی پرانے ہو گئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ قبر کے اندر سے گھٹی گھٹی سی آواز آئی میں مر گیا ہوں، سو دیا نہیں گیا۔ مالک ابھی تک تم سے مچھر نہیں مرے، کب سے میرے کانوں میں گنگنا رہے ہیں؟ نوکر صاحب مچھر تو سارے مار دیے ہیں، یہ رولا ان کی بیوہ بیویوں نے ڈالا ہوا ہے۔ بڑا حرامی ہو بیٹا۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ آدمی نے اسے اپنے 2 نکاح نامے دکھائے۔ میڈیکل سٹور والا بولا پپو پتر بڑی بوتل دے پائی نو۔